السلام علیکم اردو اسٹوریز کے ویورز کو میرا سلام۔ یہاں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں راز، ڈر اور پراسرار دنیا کے قصے زندہ ہوتے ہیں۔ ہر کہانی ایک نیا ایڈونچر لے کر آتی ہے جہاں آپ ڈر، سسپینس اور حیرت سے بھرپور کردار دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رات کے پہر ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ رات کا پہرا دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس خوف کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ڈراؤنی کہانیوں کے مزے لیں۔ دوستوں، جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک کویتی خاتون نورہ کی ہے۔ وہ ایک مشہور سنگر تھیں۔ 1990s میں وہ اپنے بینڈ کے ساتھ گانا گایا کرتی تھیں۔ وہ ایک فوک سنگر تھیں۔ کویت میں بہت سی شادیوں میں ان کو بلایا جاتا تھا اور ایک نہایت مہنگی سنگر تھیں، مگر اچانک ہی انہوں نے گانا گانے سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور اس ریٹائرمنٹ کی وجہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ان کے پاس ایک خاتون کی کال آئی۔ وہ خاتون انہیں اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کر رہی تھیں۔ پہلے تو خیر انہوں نے آنے سے منع کر دیا، مگر اس خاتون کے بہت اصرار پر وہ مان گئیں۔ اس خاتون نے انہیں رات 10 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن رات کو تقریباً 9 بجے وہ اس خاتون کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکی تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شاندار شادی تھی۔ ہر طرف لائٹنگ ہو رہی تھی، کھانے بن رہے تھے اور بہت سے لوگ مدعو تھے۔ لیکن وہاں جا کر انہیں ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا، اور یہ خوف صرف انہیں ہی نہیں محسوس ہو رہا تھا بلکہ ان کے بینڈ میں موجود تمام لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے۔ خیر یہ خوف مزید بڑھ گیا جب وہ اس خاتون سے ملیں جس خاتون نے انہیں مدعو کیا تھا۔ جب وہ خاتون ان سے ملیں تو اس خاتون کا چہرہ نہایت پیلا تھا، اور جب انہوں نے اس خاتون سے ہاتھ ملایا تو اس عورت کا ہاتھ بالکل پتھر کی طرح سخت اور نہایت ٹھنڈا تھا۔ اس کے بعد نورہ کی حالت خراب ہونے لگی، اور اس خاتون کے جانے کے بعد ان کے ایک بینڈ ممبر نے انہیں کہا کہ اس عورت سے نہایت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ خیر انہوں نے گانا گانا شروع کر دیا، اور جب وہاں پر دلہا اور دلہن کی انٹری ہوئی تو یہ بہت ہی عجیب قسم کا منظر تھا، کیونکہ دلہا اور دلہن نے بہت قدیم زمانے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ دلہا اور دلہن صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ بت کی طرح ساکت تھے اور صرف ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ نورہ نے کچھ دیر گانا گایا، مگر اس کے بعد اس کا سر چکرانے لگا، اور اس کے لیے انہوں نے تھوڑی دیر کی بریک لے لی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں اور اس بلڈنگ میں موجود سیکنڈ فلور پر چلی جائیں۔ پھر جب وہ سیکنڈ فلور پر گئیں تو وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جگہ کافی عرصے سے بند ہے۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، مگر صرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ خیر نورہ وہاں چلی گئیں۔ وہاں پر صرف ایک بیڈ رکھا ہوا تھا، اور اس بیڈ پر اتنی دھول اور مٹی جمی تھی جیسے یہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو اور نہ ہی کسی نے صفائی کی ہو۔ لیکن نورہ کا سر اتنا چکرا رہا تھا کہ وہ فوراً ہی بیڈ پر لیٹ گئیں اور انہیں نیند آنے لگی۔ خیر نورہ کے مطابق انہوں نے ایک عجیب بھیانک سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کالے لباس میں موجود ایک خاتون جس کا چہرہ نہایت خوفناک ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اور اس عورت کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ نیند سے نورہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھیں، اور پھر وہ خود کو نارمل کرنے لگیں کہ یہ خواب تھا۔ لیکن یہ کیا، ان کے کمرے کا دروازہ لاک ہو گیا۔ اس بات سے نورہ بہت ہی ڈر گئی۔ خیر بہت کوشش کے بعد نورہ نے وہ دروازہ کھولا اور وہاں سے باہر نکلنے لگیں تو سامنے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا ہے، اور وہ انہی کا نام پکار رہا ہے۔ اس سے انہیں خوف سے پسینہ آنے لگا۔ پھر اچانک ہی انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی انہیں آہستہ آہستہ سے آوازیں دے رہا ہے، نورہ گانا گاؤ، نورہ گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے، نورہ گانا گاؤ، نورہ گانا گاؤ، پلیز گانا گاؤ۔ اور پھر یہ کوئی کہتا سنائی دیتا کہ گھبراؤ مت،
نورا تم گھبراؤ مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں، میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہ آوازیں آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں تیز ہونے لگیں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی اور وہ تقریباً بھاگتی ہوئی چینج روم کی طرف گئی جہاں پر اس کی بینڈ کی ایک لڑکی رو رہی تھی، اور اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ 2nd فلور میں نورا کو ڈھونڈنے گئی تھی، پر وہاں پر جا کر وہ بہت ڈر گئی کیونکہ وہاں پر انسانی چہرے دیواروں پر بنے دکھائی دے رہے تھے، اور اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے منہ پر سانس پھینک رہا ہے۔ اور اس وقت کمرے میں بہت عجیب سی فیلنگ آ گئی تھی، اور اسی وقت اچانک ایک شخص کمرے میں نمودار ہوتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم میں سے کوئی بھی شخص 2nd فلور پر نہیں جائے گا۔ اس شخص کی آواز اتنی خطرناک اور تیز ہوتی ہے کہ وہ سب ڈر جاتے ہیں۔ بینڈ میں موجود تمام لوگ اس بات سے آشنا ہو چکے تھے کہ وہ بہت بری طرح سے کسی غیر مرئی مخلوق کے جھانسے میں پھنس چکے ہیں، اور انہیں بہت سوچ سمجھ کر یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، لیکن انہیں بہت موقع پا کر ہی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے وہ تمام لوگ دوبارہ سے شادی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر گانا گانا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کیا، وہاں پر تو لوگوں کے چہرے ہی بدل چکے تھے۔ وہ لوگ بہت عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے، لیکن نورا اور اس کے بینڈ نے ہمت نہ ہاری اور انہوں نے گانا گانا شروع کر دیا۔ لیکن ان کے گانا گانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی گانا گانے لگے، اور عجیب ہی منظر پیش ہونے لگا جسے دیکھ کر وہ سب ڈر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات نوٹ کی کہ وہ اب انسانی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ان سب کے جو وجود تھے وہ بکری کی جیسی ان کے ٹانگیں تھیں، اور ان کے چہرے انتہائی خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بات جو نورا اور اس کے بینڈ نے محسوس کی کہ جو کھانے کا مینیو تھا اس میں صرف گوشت ہی بن رہا تھا۔ نورا کے سامنے ہی ایک عورت اپنے بال نوچ نوچ کر نکال رہی تھی اور زمین پر پھینکتی جا رہی تھی، اور ڈر کے مارے یہ دیکھ کر نورا کی تو آواز ہی بند ہونے لگی، مگر ان لوگوں کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں۔ لیکن یہ کیا، اچانک ہی اندھیرا چھا گیا اور وہ سب خاموش ہو گئے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ لوگ ایک جگہ پر جم گئے ہیں۔ اب مکمل طور پر اندھیرا بھی تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نورا اور اس کے بینڈ ممبر نے وہاں سے دوڑ لگاتی، اور وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور تک نکل آئے، اور وہاں آنے کے بعد انہیں کوئی انسانی آبادی دکھائی دی۔ مگر کچھ دنوں بعد ہی نورا کے بینڈ کی ایک ممبر کا انتقال ہو گیا، جس سے نورا کافی خوفزدہ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے گانا گانے سے ریٹائرمنٹ لے لی، بلکہ انہوں نے تو اپنے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت نورا کی کہانی بہت مشہور ہوئی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ڈراؤنا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس فورم پر آپ کی کہانی کو ضرور سناؤں۔ تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ نورا کی کہانی کیسی لگی۔